یہ تیسرا چکر تھا جو نسرین نکڑ تک کاٹ کر آ گئی تھی، مگر نوردین کا اب تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ کیا ری نسرین، اتنی بولائی کیوں پھر رہی ہو؟ یہ اس کی پڑوسن نوشاد بیگم تھی، جسے پورا محلہ بڑی آپا کہتا تھا۔ کچھ بھی نہیں بڑی آپا، بس ایسے ہی۔ نسرین بڑی آپا کی فطرت سے واقف تھی، اسی لیے وہ اکثر انہیں یوں ہی ٹال دیتی کہ بڑی آپا کی فطرت تھی کہ وہ محلے کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کی نہ صرف خبر رکھتی بلکہ اس میں من بھر مرچ مسالہ لگا کر محلے کے ہر گھر میں پھیلا آتی۔ کچھ نہیں کیسے، کچھ نہ کچھ بات تو ہے۔ ہاں تو میرے کو بتانا نہیں چاہ رہی تو یہ الگ بات ہے۔ بڑی آپا تھیں بلا کی گھاک عورت۔ ارے نہیں بڑی آپا، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس بچوں کے ابا اب تک نہیں لوٹے، انہی کا انتظار کر رہی تھی، تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تیرا میاں خیر سے اتنی بڑی اسکول میں چپڑاسی ہے، ہو سکتا ہے کوئی افسر آ گیا ہو، اس لیے ابھی تک نہیں آیا۔ ہاں اس کا دل بڑی آپا کی بات سے قائل نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ ہاں کہہ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ شکر، کہاں رہ گئے تھے؟ آج بڑی دیر کر دی، کیا کوئی افسر آ گیا تھا؟ نسرین نے اپنے شوہر کے ہاتھوں سے تھیلی لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں دیر تو کافی ہو گئی۔ زوہا بٹیا ایک گلاس ٹھنڈا پانی تو پلا دے، نوردین نے فرش پر بچھی دری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ لو ابا۔ زوہا نے پانی کا گلاس باپ کو دیا اور وہیں دری پر بھائی کے برابر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ نسرین نے جو تھیلیوں سے سبزی نکال رہی تھی ایک شوپر نوردین کے سم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ارے دیکھو زوہا، یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ نوردین نے شوپر سے ایک ننھا سا باکس نکال کر بیٹی کی طرف بڑھایا۔ کیا ہے اس میں؟ اس سے پہلے کہ زوہا وہ باکس نوردین کے ہاتھ سے لیتی، اسے ساجد نے لپک لیا۔ نسرین اور زوہا دونوں ساجد کے اور دیکھنے لگیں، جو جلدی جلدی باکس پر لپٹی رنگین پلاسٹک کھولنے لگا تھا۔ اوہ ہو ابا، یہ کیا؟ تو کہہ رہا تھا کہ تیرے پاس ایک دھیلا بھی نہیں ہے، پھر یہ کس دکان میں ڈاکہ ڈال کر لایا ہے؟ ساجد نے باکس بہن کی گود میں اچھالتے ہوئے باپ کو طنزیہ کہا۔ نسرین ساجد کی روز روز کی بدتمیزیوں سے تنگ آ گئی تھی۔ اماں مجھ پر نہ چلا، یہ بھی تو دیکھ کہ ابا نے اپنی لاڈلی کے لیے لایا کیا ہے۔ میں نے ایک ڈش لگوانے کا کہا تو ابا نے غربت کا رونا شروع کر دیا، تو پھر یہ اچانک 12,000 روپے کی لاٹری کہاں سے نکل آئی؟ ساجد مسلسل زہر اگل رہا تھا۔ کیا ہے اس میں؟ ماں کے سوال پر زوہا نے باکس میں جھانکا۔ یہ کیا؟ اس میں ایک نیا نکور اینڈرائیڈ رکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے موبائل کو باکس سے باہر نکال کر ماں کے آگے کیا۔ جتنی حیران زوہا تھی اتنی ہی حیران نسرین بھی تھی۔ اسے نوردین سے اس فضول خرچی کی امید نہ تھی۔ یہ کیا نوردین، تم نے اتنا پیسہ ایک ساتھ خرچ کر دیا؟ 12,000 کا نہیں ہے، بس 8,000 خرچ ہوئے ہیں، نوردین نے سکون بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے 8,000 بھی بہت ہوتے ہیں۔ زوہا کو موبائل دیکھ کر خوشی تو ہوئی تھی، مگر ماں کی بات سے اسے بھی انکار نہیں تھا۔ خیر اب اتنا بھی نہیں ہوتے، اور ویسے بھی میری بٹیا نے 12ویں جماعت میں اتنے اچھے نمبر لیے ہیں، تو کیا میں کوئی انعام نہیں دیتا؟ نوردین جیسے شخص کے لیے اپنی بیٹی کے 80% نمبر آنا گنیز ورلڈ ریکارڈ سے کم نہیں تھے۔ ایک ڈش لگوانے میں موت پڑی تھی، اور یہ نامردود کیبل والا روز وہی ایک سڑی بھسی فلم لگا کر مرا پڑا رہتا ہے۔ ساجد نے غصے میں ٹی وی کا ریموٹ دور پھینکا اور تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ ہائے زوہا، تم ہمیشہ اکیلے کیوں رہتی ہو؟ کیا تمہاری فرینڈ نہیں ہے؟ سائمہ بھی اسی کے ڈپارٹمنٹ میں تھی، مگر چونکہ وہ دوسرے کالج سے آئی تھی تو زوہا کی اس سے زیادہ دوستی نہیں تھی۔ فرینڈز تو ہیں مگر اس کالج میں نہیں، میری جو سہیلیاں تھیں انہوں نے پڑھائی بس کر دی ہے۔ تو مطلب یہی ہوا نا کہ یہاں کوئی بھی تمہاری دوست نہیں ہے؟ ہاں، زوہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مجھ سے دوستی کر لو، سائمہ نے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ زوہا حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ آج تک اس نے کبھی کسی سے یوں ہاتھ ملا کر دوستی نہیں کی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اگر نہیں کرنی دوستی تو میرا ہاتھ جھٹک دو، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگے گا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ زوہا سٹپٹا گئی۔
تو پھر تھام لو میرا ہاتھ، مجھے یقین ہے کہ تم پچھتاؤ گی نہیں۔ زوہا نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دھیرے دھیرے رات کی تاریکی نے دھاروی کی جھوپڑ پٹی کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ زوہا اپنی پرانی دوستوں سے واٹس ایپ پر باتیں کرنے میں مشغول تھی۔ زوہا بیٹیا ذرا دال تو گرم کر دے، بھائی پورے دن کا بھوکا ہے۔ نسرین فیکٹری سے آئے کپڑوں پر موتی ٹانکنے میں مصروف تھی۔ آئی اماں، زوہا نے سر اٹھائے بغیر ماں کو جواب دیا اور پھر میسج ٹائپ کرنے لگی۔ دیکھ لیں اماں، پورے 7 منٹ ہو گئے ہیں تجھے اسے پکارے، مگر وہ اب بھی اسی بلا سے چپکی پڑی ہے۔ یہ جو تجھے اور ابا کو اس کو کالج میں پڑھانے کا شوق اور موبائل فون دینے کا شوق چڑھا ہے نا، کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ میں تو کہتا ہوں کہ خالہ سے کہہ کر اسے رخصت کرا لے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچارہ افضل اس کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ اور کیا؟ کیا اور؟ نسرین غصے میں سارے کام ایک طرف رکھ کر اس پر برسنا شروع ہو چکی تھی، اور اماں کو غصہ ہوتے دیکھ زوہا نے بھی انٹرنیٹ بند کیا اور اسٹوو کی طرف دوڑ لگائی۔ مجھ پر نہ چلایا کر، کیا تو نہیں جانتی آج کل لڑکیاں موبائل لے کر کیا گل کھلاتی ہیں؟ ساجد ہمیشہ کی طرح طیش میں تھا۔ نہیں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سب کچھ تو بس تو ہی جانتا ہے۔ نسرین ساجد کی چیخو پکار سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ بھائی کھانا لگا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ساجد اور کچھ کہتا، زوہا نے اس کی توجہ کھانا مانے کی طرف مبذول کرانا چاہی۔ نہیں کھانا، مجھے کھانا۔ اور ایک بات یہ، جو دن رات موبائل کے ساتھ چپکی پڑی رہتی ہو نا، تو مجھے اگر کہیں سے تھوڑی بھی بھنک لگ گئی نا کہ تو نے کوئی ایسا ویسا کام کیا ہے تو کاٹ کر کتوں کے سامنے پھینک آؤں گا۔ ساجد انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ وہ کالج کے گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ سائمہ نے ہانک لگائی۔ زوہا اس کے پکارنے پر پیچھے مڑ گئی۔ کیا ہوا سائمہ؟ زوہا نے ہانپتی ہوئی سائمہ کی طرف دیکھا۔ ارے یار، کالج میں تو پورا ٹائم پڑھائی میں چلا جاتا ہے، تم سے بھی بات نہیں ہوتی، اور کال کرو تو تم اتنا جھجک کر بات کرتی ہو۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر کیا کروں؟ تم میرے حالات تو جانتی ہو نا، میں ایک کمرے پر مشتمل چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوں۔ گھر کیا، اسے تو گھر کہنا بھی لفظ گھر کی توہین ہے۔ وہیں پر کھانا پکانا، وہیں پر سونا، میرے گھر میں پرائیویسی نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں اپنے دوستوں سے بھی بات کرنے کے لیے واٹس ایپ استعمال کرتی ہوں۔ زوہا کی حالات سائمہ سے ڈھکے چھپے نہیں تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے گھر کے ہر فرد تک سے غائبانہ طور پر واقف تھیں۔ تو تم ایسا کرو نا کہ فیس بک جوائن کر لو، ہماری بات وہاں ہوا کرے گی۔ سائمہ نے آسان سا حل بتایا۔ فیس بک کیوں؟ تم واٹس ایپ استعمال کیوں نہیں کرتی؟ زوہا کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ آخر واٹس ایپ سے اتنا پرہیز کیوں کرتی ہے۔ یار تم جانتی ہو نا کہ اظہر کیسا ہے، میں واٹس ایپ استعمال کرنے لگوں تو اسے پتہ لگ جائے گا نا کہ میں پورا دن صرف موبائل پر لگی رہتی ہوں، پڑھائی وڑھائی کچھ بھی نہیں کرتی۔ اس نے حد درجہ بے شرمی سے کہا۔ نہیں، کیونکہ میرا فیس بک اکاؤنٹ سائمہ نام سے نہیں ہے بلکہ سینڈرا نام سے ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم بھی واٹس ایپ وغیرہ چھوڑو اور فیس بک استعمال کرو۔ سائمہ کی باتوں کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ گئی۔ تو کیا وہ نہیں جانتا کہ تم فیس بک استعمال کرتی ہو؟ زوہا اچھی طرح سمجھتی تھی کہ وہ کس عیش کی بات کر رہی ہے۔ میں سوچوں گی۔ زوہا نے اسے ٹالنا چاہا۔ ابھی ان کی باتیں بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ایک کالی رنگ کی اسکواڈا ان کے قریب آ کر رکی۔ وہ دونوں ادھر متوجہ ہو گئیں۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکا اس کار سے اترا۔ وہ دیکھنے میں تو عام سا بندہ تھا، مگر اس کا لباس اور ہر چیز اس کی امارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ کم آن سینڈرا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اوہ سوری فریڈرک، میں اپنی دوست سے بات کر رہی تھی، بس 2 منٹ۔ زوہا حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سائمہ کو سینڈرا کہہ رہا تھا۔ زوہا نے سوالیہ نگاہوں سے سائمہ کی اور دیکھا۔ اوکے سویٹ ہارٹ، صرف 2 منٹ، اتنا کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھا۔ یہ کون ہے؟ زوہا نے جھٹ سے سوال کیا۔ لہجہ بالکل نارمل تھا، مگر پھر میں اس کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہوں۔ زوہا کو لگا وہ مذاق کر رہی ہے۔ ڈیٹ پر؟ اور تمہارے بھائی نے دیکھ لیا تو؟
ایک 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں یار، میں ایک رات کے لیے فریڈرک کے ساتھ شہر سے باہر۔ سائمہ نے ایک آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے کہا۔ زوہا کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ رات کے لیے؟ اور تمہاری امی؟ زوہا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا پوچھے۔ انہیں کہہ دیا ہے کہ میں اپنی دوست کے ساتھ گھر رات کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے رک رہی ہوں۔ اپنی امی سے میں نے کہہ دیا، دوست کو بھی سمجھا دیا، وہ کسی سے کچھ نہیں کہے گی۔ سائمہ کا اطمینان قابل دید تھا، مگر زوہا کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتی۔ کوئی اگر مگر نہیں، تم یاد سے فیس بک اپنے موبائل میں انسٹال کر لینا اور اکاؤنٹ بنا کر مجھے بھی فرینڈ ریکویسٹ بھیج دینا، کل ملاقات ہوگی۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زوہا کئی منٹ تک وہیں کھڑی دور جاتی گاڑی کو دیکھتی رہی۔ زوہا نے چاروں طرف نظر دوڑائی، گھر میں ہر کوئی سو گیا تھا، مگر ساجد کی رضائی سر کی طرف سے تھوڑی اٹھی ہوئی تھی اور موبائل کی مدھم روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ شاید وہ جاگ رہا تھا، مگر زوہا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ آخر اتنی رات گئے موبائل میں کیا کر رہا ہے۔ خیر جو بھی کرے مجھے کیا۔ زوہا نے کروٹ بدلی اور رضائی سر تک اوڑھ کر موبائل آن کر لیا۔ واٹس ایپ کھولا تو کوئی بھی دوست آن لائن نہیں تھی۔ اس نے بے دلی سے واٹس ایپ بند کیا۔ ابھی موبائل رکھنے ہی لگی تھی کہ اسے سائمہ کا خیال آ گیا۔ اس دن کے بعد سے اسے سائمہ کالج میں نظر نہیں آئی۔ زوہا کئی منٹ سوچتی رہی اور پھر آخر کو پلے اسٹور کھول کر سرچ باکس میں فیس بک ٹائپ کر دیا۔ انٹرنیٹ چونکہ اچھا چل رہا تھا تو فوراً سے اس نے فیس بک لائٹ پر کلک کیا۔ وہ 2 MB بھی کم کا ایپ تھا۔ اس نے وہ ایپ اپنے موبائل میں انسٹال کر لیا اور جلدی جلدی ساری معلومات اس میں لکھنے لگی۔ اس نے اپنا اکاؤنٹ معروف نام سے بنایا اور پھر ایپ کے سرچ باکس میں سینڈرا لکھا۔ مگر یہ کیا، اس میں کئی سینڈرا نام کے اکاؤنٹ تھے۔ وہاں ایک کے بعد ایک پروفائل کھول کر دیکھتی گئی۔ جبھی اس کی نگاہ ایک تصویر پر پڑی، وہ تصویر اس لڑکے کی تھی جس کے ساتھ سائمہ گئی تھی۔ اس نے فوراً سے وہ پروفائل کھولی۔ اس تصویر میں وہ لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ بوسو کنار کر رہا تھا۔ وہ ایک سیلفی تھی جو کہ خود فریڈرک نے کلک کی تھی۔ اس تصویر میں لڑکی کا چہرہ فریڈرک کے چہرے سے ڈھکا ہوا تھا، مگر پھر بھی زوہا کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سائمہ ہی ہے۔ اس نے ایک بار پھر پروفائل پر نام دیکھا، وہاں سینڈرا ہی لکھا تھا۔ زوہا کئی منٹ تک موبائل کی اسکرین کو یوں ہی گھورتی رہی اور آخر کو اس نے ایڈ فرینڈ کے آپشن میں کلک کر دیا۔ اس نے جب اطمینان کر لیا کہ سب سو رہے ہیں تو آہستہ سے موبائل تکیے کے نیچے سے نکالا اور فیس بک کھول لیا۔ کئی نوٹیفیکیشنز تھے۔ پہلے ہی نوٹیفیکیشن موصول ہوا کہ سینڈرا نے آپ کی فرینڈ ریکویسٹ قبول کر لی ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا ہی نہ رہی۔ اس نے جلدی سے میسج کھولا کہ سائمہ کو میسج کرے، مگر یہ کیا، وہاں تو پہلے ہی سمجھ گئی اس کا میسج تھا۔ ہیلو، آپ کی تعریف۔ زوہا نے مسکراتے ہوئے میسج ٹائپ کرنا شروع کیا۔ ہم وہ ہیں جن سے آپ نے بے حد اصرار کیا تھا کہ ہم فیس بک استعمال کرنا شروع کر دیں، اور دیکھیں آپ کے ازحد اصرار اور دوستی کی خاطر ہم نے آخر فیس بک استعمال کرنا شروع کر ہی دیا۔ اوہ گاڈ، یہ تم ہو زوہا؟ سائمہ نے ایک حیرت بھرا میسج بھیجا۔ ہاں یہ میں ہوں، اور میں تم سے سخت ناراض ہوں۔ وہ کیوں؟ آخر ایسی کیا خطا ہو گئی مجھ سے؟ سائمہ کا میسج دیکھ کر زوہا مسکرا دی۔ تم اس دن سے کہاں غائب ہو، کالج بھی نہیں آئی؟ زوہا میسج بھیج کر اس کے رپلائی کا انتظار کرنے لگی۔ 1-2-3 منٹ گزر گئے، مگر اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ زوہا ابھی ایپ بند کرنے ہی والی تھی کہ سائمہ کا میسج آ گیا۔ سوری یار، میں تمہیں کال کر کے بتانا چاہتی تھی، مگر میں نے سوچا کہ تم ان کے سامنے مجھ سے صحیح سے بات نہیں کرو گی، اس لیے کال نہیں کیا۔ یار اس روز میں فریڈرک کے ساتھ گئی تو دوسرے دن گھر واپس گئی۔ میری طبیعت بے حد خراب تھی۔ وہ تو شکر مناؤ کہ میں جس وقت پہنچی موم سو رہی تھی اور بھائی شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اور اسی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کالج نہیں آ پا رہی ہوں۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ زوہا نے فکر مندی بھرے لہجے میں میسج کیا۔ اب ٹھیک ہوں، کل کالج آ جاؤں گی، سائمہ نے اس کی ایک ہی سوال کا جواب دیا تھا۔
ہوا کیا تھا تمہیں؟ زوہا نے پھر لکھ بھیجا۔ کچھ خاص نہیں، بس ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا تھا۔ زوہا کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو پڑھ رہی ہے وہ کس پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تم نہیں سمجھو گی زوہا، تم ابھی بچی ہو میری جان۔ کل کالج میں ملتے ہیں، پھر بات ہوگی۔ ابھی فریڈرک آن لائن ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ زوہا حیرت سے سائمہ کے میسج کو دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی بچی ہوں؟ وہ جیسے ہی کالج میں پہنچی پہلی نظر سامنے سے آتی سائمہ پر پڑی۔ وہ جلدی جلدی اس کی سمت بڑھی۔ ہیلو زوہا، وہ ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش تھی۔ تم یہاں آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ زوہا اسے کھینچتے ہوئے ایک کونے میں لے گئی۔ ہاں کہو سائمہ، کیا کل رات تم مجھ سے؟ زوہا کو اب بھی یقین نہیں تھا۔ نہیں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ کیا تم نے میری پروفائل پر لگی تصویر نہیں دیکھی؟ اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ کیا وہ تمہارا منگیتر ہے؟ زوہا نے ایک اندازہ لگانا چاہا۔ نہیں، وہ صرف میرا ایک فیس بک فرینڈ ہے جسے میں اس دن پہلی بار تمہارے سامنے ملی تھی۔ اوہ گاڈ، مطلب کہ ایک اجنبی! اور کسی کو پتہ لگ جاتا تو؟ تمہیں یہ سب کرتے ہوئے ذرا بھی ڈر نہیں لگا؟ زوہا ایک عام سی لڑکی تھی، اس کے لیے یہ بات ڈوب مرنے کا مقام رکھتی تھی۔ کوئی پہلی بار تھوڑا ہوا ہے جو ہو کچھ ہوگا۔ اور ہاں، جہاں تک کسی کو پتہ لگنے کی بات ہے تو تم بے فکر رہو۔ میری موم کو اپنی پارٹیز اور بھائی کو بزنس سے فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ میری خبر گیری کرتے پھریں۔ زوہا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ تو اب تم مجھ سے دوستی توڑ رہی ہو؟ سوال سائمہ کی طرف سے آیا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، زوہا نے جھٹ سے جواب دیا۔ وہ دراصل مجھے تم سے ایک بات کہنی تھی، زوہا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو۔ وہ دراصل فیس بک پر ایک لڑکا مجھے بار بار میسج کر رہا ہے، سیم نام ہے اس کا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے دوستی کرنی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے، دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر آج صبح سویرے اس نے مجھے میسج کیا کہ زوہا خاموش ہو گئی۔ کیا کہا اس نے؟ سائمہ سمجھ نہیں پائی کہ آخر زوہا خاموش کیوں ہو گئی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم بتاؤ کہ کب میں اپنے گھر والوں کو بھیجوں۔ زوہا نے جلدی جلدی تمام بات اس کو کہہ سنائی۔ زوہا پاگل ہو گئی ہو؟ کہیں تم نے اسے اپنا ایڈریس تو نہیں دے دیا؟ نہیں، میں نے اسے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، مگر پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اسے میری باتوں سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کیسے دکھتی ہوں یا میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، مگر پھر بھی زوہا کبھی بھی اسے اپنی اصلی شناخت نہ بتانا۔ پہلے اس سے ملو، دیکھو، جانچو کہ وہ کیسا ہے، اور ایک بات، کبھی بھی اسے اپنی تصویر نہ دینا۔ سائمہ اسے زرعی مشورے دے رہی تھی۔ ہاں، کہہ تو ٹھیک رہی ہو، مگر تم جانتی ہو کہ میرے لیے کسی سے باہر ملنا ممکن نہیں ہے، زوہا نے اپنی مجبوری بتائی۔ ارے میں ہوں نا، جب بھی ضرورت ہوگی مجھے بتا دینا، آخر کو دوست کا بھی کچھ حق ہوتا ہے۔ زوہا اس کی بات پر مسکرا دی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، مچھروں نے سونا مشکل کر رکھا تھا۔ اس نے اٹھ کر گھڑی کی طرف دیکھنا چاہا، مگر پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ کھلی کھڑکی، سیاہ اسٹریٹ لائٹ کی مدھم مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی بائیں اور دیکھا، اماں بے خبر سو رہی تھی۔ تھوڑی دور ایک چارپائی پر ابا سوئے تھے، وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں چپراسی تھے۔ پورا دن بھاگ دوڑ کر کے وہ اتنا تھک جاتے تھے کہ بستر پر پڑتے ہی دنیا و مافیا سے بے خبر ہوئے سو جاتے۔ ابا کی چارپائی کے قریب ہی ساجد بھی فرش پر سر سے پیر تک رضائی اوڑھے سویا ہوا تھا۔ ساجد نے مشکل سے 10 جماعتیں پڑھیں اور اب ایک کپڑوں کی دکان میں کام کرتا تھا۔ زوہا نے پیر کے پاس پڑی رضائی کھولی اور اوڑھ لی، آہستہ سے موبائل تکیے کے نیچے سے نکالا اور سوئچ کا بٹن دبایا۔ جلدی سے اس کی لائٹ کم کی اور ٹائم دیکھا، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ اس نے انٹرنیٹ آن کیا اور فیس بک لائٹ کے ایپ پر انگلی رکھی۔ چونکہ اس نے لاگ آؤٹ نہیں کیا تھا تو انٹرنیٹ آن کرتے ہی نوٹیفیکیشن ملنا شروع ہو گئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح نوٹیفیکیشن کو نظر انداز کر دیا اور میسج کھول لیا۔ پہلا ہی نام اس کا تھا، سیم۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا میسج کھولا۔
یوم آزادی مبارک ہو میری جان۔ اس نے کی پیڈ کھولا اور سیم ٹو یو لکھ کر سینڈ کر دیا۔ وہ آن لائن ہی تھا۔ زوہا اسکرین کو دیکھنے لگی۔ وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ماروخ، کیا تمہیں مجھ پر تھوڑا بھی رحم نہیں آتا؟ زوہا نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر اپنا نام ماروخ لکھ چھوڑا تھا اور اسی کو بھی یہی بتایا تھا کہ اس کا اصل نام ماروخ ہے۔ زوہا مسکراتے ہوئے میسج کا جواب لکھنے لگی، یہ رحم کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو صرف ایک ہی چیز پتا ہے، پیار، اور مجھے تم پر صرف پیار ہی آتا ہے۔ زوہا کا میسج سیم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ میں نہیں مانتا۔ اس نے ایک اسمائلی سمبل بھیجنے کے بعد یہ الفاظ بھیجے۔ سیم، کیا تمہیں میری محبت پر شک ہے؟ زوہا کے میسج سے اس کی پریشانی عیاں تھی۔ شک نہیں کر رہا، مگر تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یوم آزادی کی مبارک میں نے کس دل سے دی ہے۔ مطلب؟ زوہا کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تم جانتی تو ہو کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ مجھے یہ آزادی کے الفاظ سے نفرت سی محسوس ہوتی ہے۔ میں تمہیں آزاد نہیں رکھنا چاہتا۔ میں تمہیں اپنے نام کے لیے بھیڑیاں پہنا کر اپنے خوابوں کی دنیا سے نکال کر اپنی باہوں میں قید کر لینا چاہتا ہوں۔ میسج پڑھتے ہوئے مسکراہٹ زوہا کے لبوں سے چپک کر رہ گئی۔ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ زوہا نے بڑا مان بھرا میسج لکھ کر بھیجا۔ میں کتنی محبت کرتا ہوں اس کا اندازہ تم اس میسج سے نہیں لگا سکتی۔ کبھی ملو تو بتاؤں گا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ بس ایک بار ہم دونوں ایک ہو جائیں تو میں تمہارے سارے فرق اتر کر تمہیں اپنی باہوں کے پنجرے میں قید کر لوں۔ زوہا میسج پڑھتے ہی شرم سے سرخ ہو گئی۔ بڑے ہی بے شرم ہو تم، اس نے شرماتے ہوئے میسج ٹائپ کیا۔ اس میں بے شرمی کی کیا بات ہے بھلا؟ ابھی زوہا نے اس کا میسج مکمل پڑھا بھی نہیں تھا کہ اماں کھانسنا شروع ہو گئیں۔ پچھلے 4 دنوں سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اماں اٹھ کر بیٹھ گئی تھیں۔ اچھا، میری موم پارٹی سے آ گئی ہیں شاید۔ میں بعد میں تم سے بات کرتی ہوں۔ اس نے سوئچ آف کیا۔ اس نے جلدی جلدی میسج ٹائپ کیا اور ایک کے سمبل کے ساتھ میسج سینڈ کیا اور سیم کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی انٹرنیٹ اور موبائل بند کر کے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور کروٹ بدل کر سو گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرش پر بچھی دری پر آ بیٹھا۔ نسرین نے آگے بڑھ کر نور دین کے ہاتھ سے تھیلی لی۔ اس نے جوتے اتارے اور یہ لیں ابا پانی۔ اس سے پہلے کہ نور دین زوہا سے پانی لانے کا کہتا وہ خود لے آئی۔ ارے واہ، لاؤ دو۔ نور دین نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس بیٹی کے ہاتھ سے لیا۔ زوہا وہیں کھڑی رہی۔ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ نسرین نے بیٹی سے پوچھا، مگر بجائے نسرین کے سوال کا جواب دینے کے وہ نور دین سے بات کرنے لگی۔ ابا، مجھے 500 روپے چاہیے، زوہا نے آہستہ سے کہا۔ اتنے زیادہ پیسے کس لیے؟ نور دین نے نسرین کو گلاس تھماتے ہوئے بیٹی سے پوچھا۔ وہ دراصل سائنس کے تجربہ گاہ میں تجربہ کرتے وقت مجھ سے ایک آلہ ٹوٹ گیا۔ اس کی کل قیمت 500 تھی، تو وہ مجھے فائن دینی ہے، زوہا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے ٹوٹ گیا آلہ؟ اور کون سا آلہ اتنا مہنگا ہوتا ہے؟ نسرین بیٹی پر برس پڑی۔ ارے نسرین، مت ڈانٹ میری بٹیا کو۔ مجھے بھی پتا ہے تجربہ گاہ کے آلات ہوتے ہی اتنے مہنگے ہیں، اور جب ٹوٹ گیا ہے تو جرمانہ تو دینا ہی ہوگا۔ نسرین، میں نے تجھے جو پیسے دیے تھے ان میں سے 500 کا ایک نوٹ دے دے زوہا کو۔ زوہا نور دین کے اس آسانی سے مان جانے پر دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ یہ لے، اور آئندہ سنبھال کر کرنا تجربہ، کوئی آلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ نسرین نے ایک نوٹ بیٹی کو دیتے ہوئے تنبیہ کی۔ شکر منا کہ ساجد گھر میں نہیں ہے، ورنہ وہ واویلا مچاتا کہ اللہ کی پناہ۔ نسرین کی بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ 2000 روپے نور دین کو بیٹے سے کم ملے۔ کیوں واویلا مچاتا؟ اس نے بھی تو اس ماہ تنخواہ میں 2000 کم دیا ہے۔ زوہا معمول کے مطابق گھر سے کالج کے لیے نکلی، مگر کالج کے گیٹ میں داخل ہونے کے بجائے وہ وہیں باہر کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی۔ اسے وہاں کھڑے ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک کار اس کے قریب آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کا شیشہ نیچے ہوا۔ اس نے جھک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص سے کچھ کہا اور پھر گھوم کر دوسری طرف چلی گئی۔ اس نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ گاڑی وہاں سے زن کر کے نکل گئی۔ ہا 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 ہا، زوہا، آج آخر تم نے بھی ہمت کر ہی لی۔
یار کالج کے اوقات میں کالج کی چھٹی کر کے آوارہ گھومنے میں جو مزہ ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں سائمہ، مجھے ابھی بھی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ سائمہ کے ساتھ کالج کی چھٹی کر کے شاپنگ کرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ دونوں مال میں داخل ہو گئیں۔ دوستوں، کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کے اگلے حصے کے لیے کہانی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔